صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا، اور اتنی تاکید کے ساتھ کلام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اور پھر صحابہ کرام کے بعد آنے والے اپنے تمام امتیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ دنیا کی جو بہت ہی مختصر سی چھوٹی سی زندگی ہے، کہیں اس زندگی کی رنگینیوں میں کھو کر کے آخرت کو فراموش نہ کر بیٹھنا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آخرت دنیا کے مقابلے میں کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے اللہ کی قسم کھائی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا کی مثال، اس دنیا کی مثال جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور سمندر میں ڈبونے کے بعد جو پانی کے قطرے تمہاری انگلیوں میں لگ کر کے واپس آئیں گے وہ مثال دنیا کی ہے، اور جو سمندر پورا کا پورا باقی ہے وہ مثال آخرت کی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ توجہ اس لیے دلائی ہے اور یہ مثال دے کر کے اس لیے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہم اس چھوٹی سی زندگی کے لیے، اگر کسی کی عمر بہت زیادہ آج ہوگی تو کتنی ہوگی؟ 60 70 80 سال کتنی ہوگی؟ اور جتنی عمر بڑھے گی اتنی پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، اتنی معذوریاں بڑھتی جائیں گی، اور اتنا زیادہ وہ شخص دوسروں پر یا اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر بوجھ بنتا جائے گا۔ تو اس دنیا کی حالت یہ ہے اور اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اگر اس میں کسی کو لمبی زندگی بھی ملے تو کبھی کبھی وہ لمبی زندگی بھی آزمائش بن جاتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی مثال کہ جس دنیا میں تم سانسیں لے رہے ہو، اپنی زندگی گزار رہے ہو، اس دنیا کی مثال ایسی ہے اور اس کی ٹائمنگ اتنی ہے اور اس دنیا کے دامن میں بس اتنا ہی ہے کہ جیسے سمندر میں کسی نے انگلی کو ڈبویا اور ڈبونے کے بعد جب انگلی کو سمندر سے نکالا تو جو پانی آپ کی انگلی میں چند قطرے، 1-2 قطرے لگے رہ گئے، وہ مثال دنیا کی ہے، اور جو پورا کا پورا سمندر ابھی باقی ہے وہ مثال آخرت کی ہے۔ تو حضور کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ نہ ختم ہونے والی آخرت کے مقابلے میں کہیں اس دنیا کو ترجیح دے کر کے اپنی اس ہمیشہ رہنے والی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھنا، اور اللہ رب العزت کو فراموش نہ کر بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اس کو ناراض نہ کر بیٹھنا۔ اس لیے کہ اگر تم نے اسے ناراض کر لیا، 4 دن یہاں عیش بھی کر لیے اور 4 دن خوشیوں کے ساتھ بھی اگر تم نے یہاں بتا لیے، تو بالآخر اگر تم نے نافرمانی میں یہ زندگی گزاری ہے تو وہ جو سمندر کی طرح ناپیدا کنار جو اب آنے والی آخرت ہے، آنے والی زندگی ہے، اگر اس میں گناہ کمایا ہے، اگر اس میں اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اب وہ عذاب کا جو مزہ چکھنا ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، جہنم میں جانا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے حضور پیشی ہوگی، تو وہ جو کچھ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا تو تم ایسے اعمال کر کے جاؤ کہ وہاں جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اگر وہاں کا عیش چاہتے ہو تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے جاؤ، اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کر کے جاؤ۔ کہ اگر تم اس چھوٹی سی زندگی میں، آپ دیکھیں کہ انعام اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی زندگی کے مقابلے میں، یعنی تھوڑے سے عمل کے مقابلے میں کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ ہماری زندگی جتنی ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد سے، جب سے اگر صرف نماز کی مثال لے لی جائے تو نماز جب سے فرض ہوتی ہے، انسان اگر دنیا سے چلا جائے اور اس کی 50-60 سال کی زندگی ہو تو اس میں 50-60 سال اگر اس نے عبادت کی، نماز اگر اس نے ادا کی، اللہ کی فرما برداری میں اس نے اپنے دن اور رات گزارے، تو آپ دیکھیں کہ اس کو انعام اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی بندگی کے عوض میں، بدلے میں کتنا بڑا انعام عطا فرما رہا ہے، کہ جس انعام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والے اکرام کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں اگر اس کی نافرمانی میں زندگی گزری ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا ہے،
اور اگر آخرت کو بھلا کر کے اس دنیا کی زندگی کو ہم گزار رہے ہیں تو پھر وہ جو آنے والی زندگی ہے وہ بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی آسان اور صاف ستھری مثال دے کر کے کہ موٹی سے موٹی عقل رکھنے والے کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ اس دنیا کی جو بساط ہے وہ بہت کم ہے، بہت مختصر ہے۔ ہماری زندگی ہی کیا، یہ دنیا ہی بہت جلدی فنا ہونے والی ہے۔ ہم تو جانے ہی والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، مٹنے والے ہیں، لیکن یہ جس دنیا میں ہم موجود ہیں اس دنیا کی بساط بھی بہت جلدی لپیٹی جانے والی ہے۔ تو اس دنیا کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کیا جائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا کام اس مختصر سے زندگی میں کیا جائے تاکہ وہ آخرت میں ہمارے لیے کام آئے، وہ ذخیرہ آخرت بنے، توشہ آخرت بنے۔ اور یہ تو ہمارے لیے ہے جو ابھی ہم ہیں، جو ابھی موجود ہیں، جن کے پاس ابھی مہلت ہے، جن کے پاس ابھی وقت ہے، ٹائم ہے توبہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو منانے کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے کا، یہ ان کے لیے ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جیسے کہ جن کے لیے ہم ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے بھی بس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں، ہمیں یہ بتلائیں کہ اگر ہم اپنے دنیا سے گزر جانے والے رشتہ داروں کو، اپنے مرحومین کو کچھ ایصال ثواب کرنا چاہیں، کچھ پہنچانا چاہیں، اس لیے کہ اب وہ تو چلے گئے، وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ روزہ، کوئی ایک عبادت، ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ کر کے نیکی نہیں کما سکتے ہیں۔ نیکی کرنے کا ٹائم یہ ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے۔ دنیا سے جانے والے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے پاس ان کی ٹائمنگ ختم ہو گئی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ ہر بندے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے گھر سے کوئی میرا عزیز، کوئی میرا دوست، کوئی میرا محبوب، کوئی میرا رشتہ دار اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کے اعمال تو اپنے منقطع ہو گئے ہیں، لیکن کیا میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو یہ سوال جب ہوا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب یہ دریافت کیا گیا کہ حضور بتائیں کیا ہم ان کے لیے کچھ اگر یہاں سے بھیجیں، یعنی ایصال ثواب کریں، تو کیا وہ انہیں پہنچے گا، کیا وہ انہیں ملے گا؟ تو اس محفل کی مناسبت سے آپ اسے دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّهُ لَيَصِلُ إِلَيْهِ، یقیناً جو ایصال ثواب آپ کریں گے وہ ان تک پہنچے گا، یعنی آپ کے مرحومین تک، اور صرف پہنچے گا نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالْهَدِيَّةِ، جس طرح دنیا کی زندگی میں اگر تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو تحفہ تحائف کسی کی جانب سے جب تم ریسیو کرتے ہو، پاتے ہو، تو تمہیں خوشی ہوتی ہے کہ میرے فلاں دوست نے، فلاں عزیز نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ تو جس طرح سے تحفہ پا کر کے تمہیں خوشی اور مسرت ملتی ہے، اسی طرح سے جب تم ایصال ثواب کر کے ان تک ایصال ثواب پہنچاتے ہو، تو جب یہ ایصال ثواب وہ ریسیو کرتے ہیں، یہ تمہارے ایصال ثواب کا تحفہ انہیں ملتا ہے، تو جتنی تمہیں اس دنیا میں تحفہ پا کر کے خوشی نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ خوشی ان مرحومین کو ہوتی ہے۔ تو ہم ان کو یہی چیز جو ہم دے سکتے ہیں وہی دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ شروع سے لے کر اب تک جو آپ حضرات یہاں بیٹھے رہے، آپ نے سنا ہے، سنانے والوں نے سنایا ہے، نعت پاک پڑھی گئی ہیں، اور آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ جو بھی اوراد و وظائف کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری اس محفل کو مرحومہ کے لیے ذریعے نجات اور سبب بخشش بنائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے